بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب اپنی بے مثال میزبانی اور فہم و فراست کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھ کے تارے تھے۔ آپ عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 خوبصورت صحت مند کڑیل جوان بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک دن آپ کعبہ میں حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرا اور یہ خوشگوار منظر دیکھ کر بے بولا، اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتا ہو تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب کی زندگی میں عظیم واقعہ پیش آیا جب ابراہا نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی۔ ناظرین، ابراہا نے پہلے خوبصورت عظیم و شان گرجا تعمیر کیا۔ گرجے کو ہیرے جواہرات سے مرصع کیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، لیکن بیت المقدس کے شیدائیوں نے گرجے کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھا۔ ابراہا کی خواہش تھی کہ اب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجے کی پوجا کریں۔ اب اس نے کعبہ کی زیارت کو آنے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو نفرت کی آگ میں جل کر کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو پیوند خاک کروں گا، نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر ابراہا حبشی والی یمن ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے 7 ساتھیوں کا ایک لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ ابراہا اپنے لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کی اطاعت کی۔ اب ابراہا وادی مکہ میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے سواروں کا ایک دستہ اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو خوف زدہ کر سکے۔ اس دستے نے خوب لوٹ مار کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا، لوگوں کا بہت سارا مال اور جانور لوٹ کر لے گئے۔ ناظرین، ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ پھر ابراہا کا سپاہی حنات سمیری عبد المطلب کے پاس گیا اور آپ کو لے کر ابراہا کے پاس حاضر ہوا۔ ابراہا نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بہت تعظیم کی، تخت سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور پوچھا کیا کام ہے؟ تو عبد المطلب بولے، آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے کر آئے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ تو ابراہا بہت زیادہ حیران ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے لیکن تمہیں خانہ کعبہ کا احساس نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ تو ناظرین، فہم و فراست کے مالک جناب عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حبشی ابراہا غرور سے بولا، اب میرے شر سے کوئی بھی کعبہ کو نہیں بچا سکے گا اور میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو عبد المطلب بولے کہ تو جان اور کعبے کا مالک جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابراہا کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکہ سے نکل جائیں، پہاڑوں، غاروں اور بلند جگہوں پر چلے جائیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اور پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ آئے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر مالک دو جہان خالق ارض و سما سے دعا کرنے لگے۔ ابراہا اور اس کے لشکر پر فتح کی دعا کرنے لگے، اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی سلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح سے تیری مرضی ہو اسی طرح کر۔ اور پھر علامہ علی قاری کے بقول جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحابہ فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا، باخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بدلے میں کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ اور جب ابراہا نے فوج اور ہاتھیوں کو روانہ کرنے کا حکم دیا تو جب ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتا اور جب اس کا منہ کسی اور طرف کرتے تو وہ تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا، جب مکہ کی طرف منہ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ ہاتھی کو بہت مارا گیا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے گول بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھی، ایک منہ میں اور 2 کنکریاں پنجوں میں۔ ابراہا کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارشیں شروع کر دی۔ کنکری کا سائز چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھا، لیکن وہ کنکری جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ خدا کا
کا ہولناک عذاب جاری تھا۔ ابراہا کے ہاتھی اور لشکری برباد ہوئے۔ ابراہا واپسی کی طرف بھاگا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ناظرین، اس کے بعد وہ خطرناک بیماری کا شکار ہوا۔ اس کا جسم گلنے لگا، جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی۔ آخر میں اس کا جسم پرندے کے چوزے جیسا ہو گیا اور آخر میں سینہ پھٹا، دل نکلا اور وہ بھی پھٹ گیا اور وہ اس طرح اذیت ناک موت کا شکار ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ سرتاج الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اقوام عالم کو شدت سے اندازہ ہو گیا یا قدرت کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت و احترام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب الفیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابراہا کا لشکر غالب آ جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا اور وہ غلام بنا لیے جاتے اور سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و طفولیت کی حالت میں غلامی کا دبا لگ جاتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا اور یہ واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی کعبہ کی تعظیم، حج اور نماز کا حکم ہوا۔ ابراہا اور اس کے لشکر کی تباہی اقوام عالم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اب سسکتی تڑپتی انسانیت جو ظلم و جبر اور جہالت کے سمندر میں غرق تھی، اس کا مسیحا اب اسی شہر سے طلوع ہوگا جو قیامت تک آنے والے مجبوروں، بے بسوں کا والی ہوگا، بے آسروں کا آسمان ہوگا، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار اور خدا کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اب اسی شہر سے ہوگا اور یہ شہر پھر قیامت تک اربوں مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوگا۔